صحیح. محمد احمد ہے لاہور سے، یہ کہتے ہیں کہ یہ سوال بار بار میرے ذہن میں آتا ہے، مجھے نہیں معلوم کہ مجھے یہ سوال کرنا چاہیے، پھر بھی میں یہ سوال پوچھنے کی ہمت کر رہا ہوں. میں کسی شخص کے مرید سے ملا جس کا دعویٰ ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتا رہتا ہے. میں نے اس سے پوچھا کہ اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو داڑھی کے بغیر دیکھتا ہے تو اس کا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا کہ ہر شخص اپنے نفس کی حالت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتا ہے، اور ان کے درمیان 70,000 حجابات ہیں. ایسی باتیں ہیں منور، چھوڑو ان باتوں کو. ٹھیک ہے. جو بندہ حضور کا اتباع نہیں کرتا وہ زیارت کیسے کر سکتا؟ صحیح، بالکل ٹھیک. اور یہ لوگوں کو پیچھے لگانے کے لیے دعوے کر بیٹھتے ہیں. آپ ایسے لوگوں سے بچیں، اور ان کی تحقیق کرنے کی آپ کو کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک بات. وہ جانے ان کا رب جانے. بالکل ٹھیک. جو بندہ ہے ہی تارک سنت، صحیح، وہ وہاں تک کیسے پہنچ سکتا؟ بالکل ٹھیک. اب پہنچ سکتا ہے تو کسی اور کو بھی پہنچا کے دیکھے. بالکل صحیح. ماننے کی بات تو تب بنتی ہے کہ کوئی دعویٰ کرتا ہے مجھے فنا فی رسول ہے، تو کسی کو بھی کرا کے دیکھے، پتہ تو تب. بالکل ٹھیک ہے کہ نہیں؟ بالکل صحیح. پھر اس کا عقیدہ درست ہو، اس کا کردار صحیح ہو. عقیدہ غلط ہو، کردار ہی غلط ہو تو وہ کہتے تھے. اصل میں یہاں پہ ایک بڑا عجیب سی بات ہے اس معاشرے کے اندر. بہت سے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایسے لوگوں کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں جن کا کردار دیکھنے میں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ بہت خراب ہے. ان سے اگر سوال کیا جائے کہ یار آپ کیوں ان کے پیچھے ہو، یہ تو اس طرح کے ہیں، تو وہ کہتے نہیں جی یہ تو ان کے بشری نقائص ہیں، روحانی طور پہ یہ بہت پہنچے ہوئے. جس کا بدن ہی صحیح نہیں، جس اخروٹ جس بادام کا چھلکا کھایا ہوا ہو، اس میں مغز سلامت ہوگا. سارے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ظاہر درست نہیں تو باطن کیسے درست ہوگا؟ صحیح بات ہے. بعض اوقات ظاہر درست ہوتا ہے اور اندر خالی ہوتا ہے، گری نہیں ہوتی. صحیح. یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک بندہ بظاہر شریعت کا پابند ہے لیکن ظاہر ہے اس کے پاس باطنی کمالات نہیں ہوتے. تو جس کے پاس ظاہر بھی نہیں اس کے پاس باطن کہاں سے آ گیا؟ بالکل ہی نہیں ہوں گے. بالکل صحیح.